السلام علیکم، میں سلیمان احمد خان، پرفیکٹ پاور انجینئرنگ سولوشنز کا ٹیم ممبر۔ پرفیکٹ پاور انجینئرنگ سولوشنز میٹل اسٹرکچر کی ڈیزائن، فیبریکیشن اور انسٹالیشن کرتی ہے۔ ڈریس مین اسٹیل بلڈنگ ہماری پروڈکٹ کا نام ہے۔ ابھی ہم نے نالج شیئرنگ کے لیے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، بیسکس آف اسٹرکچرس۔ اس کی یہ 5ویں ویڈیو ہے، ایپیسوڈ 4 ہے سیزن 1 کا، اور آج کا ٹائٹل ہے آئرن یا اسٹیل اور ہیٹ ٹریٹمنٹ۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں اسٹرکچرل اسٹیل کے شیپس کے حوالے سے، اور اسٹیل اسٹرکچر کے جو ممبرز ہوتے ہیں ان کے بارے میں، اور لوڈ کی جو قسمیں ہوتی ہیں وہ سب۔ اچھا، اس سے آگے ہم فیلئر اور ری ایکشنز اور اسٹیبلٹی اسٹیل اسٹرکچر کی ڈسکس کریں۔ اس سے پہلے بہتر ہے کہ ہم جو ہے اسٹیل اور اسٹیل کی پراپرٹیز کو سمجھ لیں۔ آج جو ہے ہم ڈسکس کریں گے آج کی ویڈیو میں آئرن، اسٹیل اور ہیٹ ٹریٹمنٹ۔ سب سے پہلے الوائے کی ٹرمز کو سمجھ لیتے ہیں۔ الوائے کوئی ایسا میٹل ہوتا ہے جو 2 یا 2 سے زیادہ ایلیمنٹ سے ملا کے بنایا جاتا ہے، اور اس میں کم از کم ایک ایلیمنٹ جو ہے میٹلک ہونا ضروری ہے۔ یہ ہم الوائے سے بناتے ہیں تاکہ ہم کچھ الگ یعنی کہ خاص اس کی خصوصیات حاصل کر سکیں، کسی بھی میٹل کی دوسرے ایلیمنٹ ملانے سے جو اس میں تبدیلی آتی ہے اس تبدیلی کے ذریعے۔ لوہا ایک چمکدار اور سلور کی شیڈ کی دھات ہے، اور یہ خالص حالت میں نرم اور بھربھرا سا اسٹرکچر ہوتا ہے اس کا۔ اور لوہا قدرتی طور پہ خالص حالت میں میسر آنا مشکل ہوتا ہے۔ عام طور پہ یہ جو ہے اور کی شکل میں ملتا ہے ہم کو۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چٹانوں میں، کانوں میں، یا جس طرح بھی یہ نکالتے ہیں پتھروں سے، پہاڑوں سے، یہ دوسرے منرلز کے ساتھ مکس فارم میں ہم کو ملتا ہے۔ اچھا، خالص لوہا ہمارے لیے قابل استعمال بھی نہیں ہوتا کیونکہ یہ بہت نرم ہوتا ہے اور بھربھرا سا اس کا اسٹرکچر ہوتا ہے۔ اس کی بانڈنگ آپس میں اچھی نہیں ہوتی خالص لوہے کی، تو یہ آسانی سے جو ہے مڑ بھی جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے مڑنے کے بعد۔ اس لیے اسٹرکچرس میں اس کا یوز جو ہے نا بالکل سوٹیبل نہیں ہوتا خالص لوہے کا۔ اب ہم آئرن کو تو پیور فارم میں استعمال نہیں کر سکتے، تو اس لیے ہم آئرن کے الوائے بناتے ہیں۔ اسٹیل آئرن کا الوائے ہوتا ہے جس میں کاربن، میگنیز، فاسفورس اور دوسرے ایلیمنٹ بنا کے مختلف خصوصیات ہم حاصل کرتے ہیں اس کی۔ اس سے ہم کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اسٹیل پیور آئرن کی نسبت بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے اور فریکچر ریزسٹنس میں زیادہ ہوتی ہے۔ کاربن اسٹیل الوائے میں جو ہے بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے۔ جتنا ہم کاربن کانٹینٹ بڑھاتے جائیں گے اتنی ہارڈنس اور اسٹرینتھ بڑھتی جائے گی، لیکن کاربن بہت زیادہ بڑھانے سے اسٹیل جو ہے برٹل ہو جاتا ہے اور اس کی مشینیبلٹی، ویلڈنگ وغیرہ مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اس کو ایک لمٹ میں اس کی کمپوزیشن کو مینیج کرتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح کاربن کے ساتھ دوسرے جو ایلیمنٹ ہیں ان کی کمپوزیشن کو ویری کر کے ہم پھر اسٹیل کے مختلف گریڈ جو ہے نا اپنے لیے بناتے ہیں، ہر جگہ الگ الگ پرپس کے لیے۔ ہم کو کہیں اسٹرینتھ زیادہ چاہیے ہوتی ہے، کہیں ہارڈنس زیادہ چاہیے ہوتی ہے، اس حساب سے ہم اس کو کوریژن ریزسٹنس ہو گئی، فریکچر ریزسٹنس، اس سینیریو میں پھر ہم ان ایلیمنٹس کو مینیج کرتے ہیں کہ کتنا کانٹینٹ رکھنا ہے کس ایلیمنٹ کا، پھر اس سے اسٹیل کے مختلف گریڈ جو ہے نا بنتے ہیں۔ کاربن اسٹیل، اسٹینلیس اسٹیل اور کاسٹ آئرن الوائز کی کچھ قسمیں ہیں۔
کاربن اسٹیل کو مزید کلاسیفائڈ کیا جاتا ہے کاربن کانٹینٹ کی ریفرنس سے. اس کو نارملی اس طرح پہچانتے ہیں ہم، لو کاربن اسٹیل، میڈیم کاربن اسٹیل اور ہائی کاربن اسٹیل. اچھا، اسٹیل کے جتنے بھی گریڈ ہیں ان کو پھر مطلب اسٹیل ہم ایسے بناتے ہیں مختلف گریڈ ان کے، کہ اسٹیل میں جو جتنے ایلیمنٹ ہیں ان کی ان کی کمپوزیشن کو مائکرو مینیج کر کے، یعنی کہ کبھی میگنیز بڑھا کے، کبھی کاربن کم کر کے، کبھی کاربن بڑھا کے، یا سلیکون بڑھا کے سلیکون کم کر کے، اس طرح سے، یا کرومیم نکل ایڈ کر کے پھر اسٹین لیس اسٹیل بنتا ہے. اچھا، اسٹرکچرل اسٹیل میں جو ہم عام طور پہ یوز کرتے ہیں وہ لو کاربن اسٹیل، میڈیم کاربن اسٹیل اور اسٹین لیس اسٹیل. اچھا اس کو مزید اسٹیل کے کچھ گریڈ ایسے ہیں جن کو ہم ہیٹ ٹریٹمنٹ کے ذریعے ان کی نارمل جو پراپرٹیز ہیں اس میں کچھ امپروومنٹ لا سکتے ہیں. جیسے اس کی ہارڈنس ہو گئی، اسٹرینتھ ہو گئی، فارمیبلٹی ہو گئی، الاسٹیسٹی، مشینیبلٹی، ویلڈنگ ایبلٹی، یعنی کہ ٹفنس اس کی. یہ ہم ہیٹ ٹریٹمنٹ کے ذریعے اسٹیل کے کچھ گریڈز میں ان کو مینیج کر سکتے ہیں، یعنی کہ کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ریکوائرمنٹ کے حساب سے. لیکن یہ جو ہے نا بہت طویل اور گہرا سبجیکٹ ہے میٹیریل سائنس اور میٹالرجی کے اندر، تو ہم اس کو سرسری طور پہ ڈسکس کریں گے کہ تاکہ ایک کانسیپٹ بن جائے کہ ہیٹ ٹریٹمنٹ کس طرح کام کرتی ہے اور اسٹیل کی جو ہے پراپرٹیز کس طرح ویری کرتی ہیں. ہیٹ ٹریٹمنٹ ایک پروسیس ہے جس میں ہم اسٹیل کو ایک خاص ٹیمپریچر تک گرم کرتے ہیں، 600 سے 1400 سینٹی گریڈ کے درمیان. یہ خاص ٹیمپریچر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس اسٹیل میں کاربن کانٹینٹ کتنا ہے اور ہم کو ریزلٹ کیا چاہیے. اس کے بعد سوکنگ کرتے ہیں. میٹالرجی میں سوکنگ کا مطلب یہ ہے کہ ٹیمپریچر کو روک لیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، یعنی کہ تاکہ وہ پوری باڈی میں سرائیت کر جائے، تاکہ ہیٹ ٹرانسفر پوری باڈی میں ایکولی ہو جائے، یعنی کہ پوری باڈی برابری کے ساتھ گرم ہو جائے. اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے باڈی کے والیوم پہ کہ کتنے ٹائم کے لیے اس کو سوک کریں گے تو پوری باڈی میں جو ہے نا ٹیمپریچر ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا یا ٹرانسفر ہو جائے گا. اس کے بعد اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں مختلف طریقوں سے، مختلف انداز میں. اور یہ ٹھنڈا کرنے کا جو طریقہ ہوگا اور انداز ہوگا وہ اس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ہم کو اس سے اسٹیل سے رزلٹ کیا چاہیے. تاکہ اور یہ اس میں ہیٹ ٹریٹمنٹ میں ہوتا یہ کہ جو مالیکول کے مائکرو اسٹرکچر ہیں یا گرین اسٹرکچر جو کہلاتا ہے اسٹیل کا، یا الائی، اسٹیل الائی کا یا آئرن الائی جو کہتے ہیں، وہ ریفریم ہو جائیں. اچھا، انیلنگ، نارملائزنگ، ہارڈننگ، ٹیمپرنگ جو ہے یہ ہیٹ ٹریٹمنٹ کی بیسک وہ ہیں قسمیں ہیں. اور جو اسٹیل کا وہ ہے لوور کریٹیکل ٹیمپریچر وہ 723 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اور اپر کریٹیکل ٹیمپریچر 950 سینٹی گریڈ. اسٹیل مختلف یہ ہیٹ ٹریٹیبل اسٹیل کی بات کر رہا ہوں کہ وہ مختلف اسٹیٹس میں ہوتا ہے، یعنی کہ کبھی ہارڈ ہوتا ہے، کبھی نرم ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے نا اس میں اسٹریسز ہوتے ہیں کولڈ ورکنگ اور ہاٹ ورکنگ کی وجہ سے. ہاٹ ورکنگ میں تھرمل شاک کی وجہ سے، اور کولڈ ورکنگ میں فورجنگ یا وہ بینڈ ہو رہا ہے، پریس ہو رہا ہے، اس وجہ سے اس میں اسٹریسز ڈیولپ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ پھر ہم اگر ہارڈ اسٹیل، ہیٹ ٹریٹیبل اسٹیل اگر ہارڈ ہو اور تو ہم اس کو سافٹ کر سکتے ہیں اینیلنگ پروسیس کے ذریعے. اینیلنگ پروسیس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم جو ہے اسٹیل کو گرم کرتے ہیں اس ٹیمپریچر تک جہاں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کا ٹیمپریچر کہ ہم کیا رزلٹ چاہتے ہیں، کیسا رزلٹ چاہتے ہیں اس سے، اور اس میں کاربن کانٹینٹ کیا ہے.
اس کے چارٹس بھی اویلیبل ہوتے ہیں کہ کتنے کاربن کانٹینٹ ہو اور ہم کو کتنا اس کو اینل کرنا ہو تو ہم کس ٹیمپریچر سے اس کو لے جائیں. اس کے بعد اس کو ہیٹ اپ کرنے کے بجائے اس ٹیمپریچر تک پھر سوکنگ ہوتی ہے، یعنی کہ ٹیمپریچر کو روک دیتے ہیں تاکہ وہ ٹیمپریچر پوری باڈی میں آبجیکٹ میں پوری طرح سے ایکول ہو جائے. اس کے بعد اس کو بہت ہلکے ہلکے ٹھنڈا کیا جاتا ہے. اس کے لیے ہم یہ پروسیس کرتے ہیں کہ جس فرنس میں اس کو ہیٹ اپ کیا، ہیٹنگ اور سوکنگ کی ہوتی ہے، اسی فرنس میں چھوڑ دیتے ہیں، فرنس بند کر کے. تو وہ فرنس جو ہے بہت گریجولی ٹھنڈا ہوتا ہے. اس کے حساب سے پھر یہ جاب ہو یا یہ جو بھی آبجیکٹ ہو وہ بھی آہستہ آہستہ سلو ہو رہا ہوتا ہے. ہوتا یہ کہ وہ جب ہم سوکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے جتنے گرین اسٹرکچر ہیں وہ ریلیز ہو جاتے ہیں. گرین اسٹرکچرس کی جو باؤنڈنگ ہوتی ہے آپس میں وہ لوز ہو جاتی ہے. اس کے بعد یہ ان کی جب یہ کول ہونا شروع ہوتے ہیں بہت سلو تو وہ یہ پھر ری فریم ہوتے ہیں سارے گرین اسٹرکچر نا یونیفارملی. اور تو پھر اس کے بعد جو ہم کو اس طرح سے اسٹیل حاصل ہوتا ہے وہ اینلڈ اسٹیل ہوتا ہے، یعنی کہ بالکل نرم اسٹیل ہوتا ہے. جیسا بھی بتایا تھا کہ کولڈ ورکنگ یا ہاٹ ورکنگ کے درمیان جو ہے نا آبجیکٹ میں اسٹریس لیول ڈیولپ ہو جاتے ہیں، اس کے مالیکولر اسٹرکچر پریس ہو جاتا ہے. اور تو یہ خاص کر ایکسٹروژن میں اور رولنگ میں بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس کو ان اسٹریسز کی وجہ سے اسٹیل تھوڑا ویک ہو جاتا ہے اپنی سروس کے دوران. یہ وہ رزلٹ نہیں دے پاتا جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے اس کو نارملائزنگ کرتے ہیں. نارملائزنگ اسٹریسز ریلیف کرنے کے لیے ہوتی ہے. بوائلر بھی کیونکہ اس میں بے تحاشا ویلڈنگ ہوتی ہے اور بہت مشیننگ ورک ہوتا ہے اس میں، اور اس کو آگے بھی ان آپریشن بھی جو ہے تھرمل شاک بیئر کرنے ہوتے ہیں. تو کسی اسٹریس کی وجہ سے اس کا کوئی حصہ، کوئی کمپوننٹ، کوئی ایریا جو ہے کمزور نہ رہ جائے، اس وجہ سے اس کی بھی نارملائزنگ کرتے ہیں. نارملائزنگ کا پروسیس بالکل اینیلنگ کے پروسیس جیسا ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اینیلنگ سے اس میں تھوڑا سا ٹیمپریچر زیادہ رکھتے ہیں، اور اینیلنگ میں ہم جاب کو جو ہے فرنس کے اندر ہی کول ڈاؤن کرتے ہیں تاکہ وہ بہت سلو جو ہے کول ہو. لیکن نارملائزنگ میں اس کو اوپن ایئر میں جو ہے کول ڈاؤن کرتے ہیں، ٹھنڈا کرتے ہیں. اس سے ہوتا یہ ہے کہ اسٹریسز ریلیف ہو جاتے ہیں. لیکن یہ اینیلنگ کی نسبت یہ اسٹیل تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے، یعنی کہ نارملائزنگ والا اسٹیل کی ہارڈنس تھوڑی زیادہ ہوگی بنسبت اینیلنگ جس کی ہوگی اس کے تناسب سے. ہارڈننگ کا پروسیس ہم کرتے ہیں اسٹیل کو ہارڈ کرنے کے لیے. یہ اینیلنگ کا اپوزٹ ہوتا ہے. اس پروسیس میں اسٹیل کی سافٹنس کم ہوتی ہے اور ہارڈنس بڑھ جاتی ہے. ہارڈنس کے ساتھ بریٹلنس بھی بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ وہ سخت ہو جاتا ہے. سخت ہونے سے وہ شاک بیئر کرنے کی کیپیسٹی نہیں رہتی، اس میں کم ہو جاتی کیپیسٹی، یعنی کہ فلیکزیبلٹی ختم ہو جاتی ہے اس میں. اور اس طرح ہارڈ مٹیریل پہ مشیننگ یا شیپنگ، بینڈنگ اس کو فارم کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس وجہ سے ہم جب کوئی جاب تیار ہو جاتا ہے اسپیشلی گیئرس وغیرہ، تو اس کی پھر ہارڈننگ کرتے ہیں تاکہ وہ اس کی سروس لائف زیادہ ہو سکے مشیننگ کرنے کے بعد. ہارڈننگ ہوتی ایسے ہے کہ پہلے اسٹیل کو ہیٹ اپ کرتے ہیں، یعنی کہ گرم کرتے ہیں. ٹیمپریچر پھر وہی چارٹس میں اویلیبل ہوتا ہے، اور میٹرلوجی کے جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس ٹیمپریچر تک اس کو لے جانا ہے. ہم کو وہی کرتا ہے کہ کاربن کنٹینٹ کتنا ہے اور رزلٹ کیسا چاہیے. اس کے بعد سوکنگ ہوتی ہے، یعنی کہ ٹیمپریچر کو اسٹیبل روک دیتے ہیں تاکہ وہ پورے آبجیکٹ میں ایکولی وہ ڈسٹریبیوٹ، مطلب ہیٹ ٹرانسفر ہو جائے. اس کے بعد
انیلنگ میں ہم سلو کولنگ کرتے تھے، لیکن ہارڈننگ میں ہم کو بہت فوراً اس کی کولنگ کرنی پڑتی ہے، اور اس پروسیس کی یہ پروسیس کہلا کوئنچنگ کا. اب کوئنچنگ واٹر میں بھی کرتے ہیں اور آئل میں بھی. اور واٹر میں جو کوئنچنگ ہوتی ہے وہ بہت ہارڈ اسٹیل ہوتا ہے، اس میں کریک آنے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے، اور یہ بریٹل بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. اور اس میں تقریباً وہی چیز ہے سمجھنے والی کہ سوکنگ کے درمیان جو ہیں سارے گرین مالیکول کے گرین اسٹرکچر جو ہیں وہ ریلیز ہو جاتے ہیں، انٹائٹ ہو جاتے ہیں. پھر وہ سڈن جس پوزیشن پہ ہوتے ہیں سوکنگ سڈن کولنگ کی وجہ سے وہ جو آسٹنائٹ کہلاتا ہے، یعنی کہ فیرس کاربن کا سولوشنس ہوتا ہے، وہ اپنی پوزیشن پہ بالکل فریز ہو جاتا ہے اسی اسٹیٹس پہ. اور جب کبھی ہارڈننگ زیادہ ہو جاتی ہے، ہارڈننگ سے زیادہ کریٹیکل ایشو ہوتا ہے کہ اگر بریٹلنس بہت زیادہ ہو جائے اور اس میں فلیکسیبلٹی بالکل نہ بچے تو پارٹس کا بریک ہونے کا، فریکچر ہونے کا اندیشہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو ہارڈنگ کے بعد نارملی جو ہے نا اس کی ہارڈنیس کو ریئرلی ہارڈنیس کم ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ تھوڑی سی ٹفنس آ جاتی ہے آبجیکٹ میں. اس کے لیے ہم ٹیمپرنگ کرتے ہیں، یعنی کہ بریٹلنس کو کم کرنے کے لیے ٹیمپرنگ کرتے ہیں. ٹیمپرنگ پروسیس میں ہیٹ ٹریٹمنٹ کا یہی طریقہ کار ہے کہ کریٹیکل ٹیمپریچر جو ہوتا ہے 723 ڈگری سینٹی گریڈ، اس سے نیچے تک اس کو گرم کرتے ہیں اپنے آبجیکٹ کو، اور پھر سوکنگ کا پروسیس ہوتا ہے، یعنی کہ اسی ٹیمپریچر پہ اسٹیبل رکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کو سلولی کول ڈاؤن کرتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہارڈنیس تھوڑی کم ہوتی ہے، لیکن بریٹلنس کم ہو کے ٹفنس بڑھ جاتی ہے. بریٹلنس کا ریورس جو ہے، اپوزٹ جو ہے ٹفنس ہے، یعنی کہ وہ کوئی شاک بیئر کرنے کے اہل رہتا ہے ہارڈ ہونے کے ساتھ ساتھ. ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ. اگر ان ٹاپکس پہ جو ڈسکس کیے ہیں ابھی ہم نے، اس میں مزید کوئی آپ معلومات چاہتے ہوں تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. اور آپ کو اگر پسند آئے ہو چینل اور ٹاپک تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک ویڈیو کو اور شیئر بھی کر دیں. مزید ہمارا فیس بک پہ پیج ہے، اس کا لنک نیچے دیا ہوا ہے، اور گوگل پہ بھی ہمارا پیج ہے، اس کا بھی لنک موجود ہے اس پہ. اگر وہ وزٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. شکریہ بہت بہت. اللہ حافظ.